عزیز بچے و جملہ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، کل خاش زادہ گرگ و قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمنی بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمہ مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی، قادری یمناڑی، یا غوث اعظم زنم، تمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا خیال ہو، کوشش کریں اتنی ہی آواز نکال کر رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منبر رسول پر علماء اہل سنت کی مبارک جماعت جلوہ گر ہے۔ اور وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ فجر کا وقت شروع ہونے میں میری گھڑی کے حساب سے تقریباً 41 منٹ باقی ہے۔ آج مجھے اس بات کا دکھ نہیں کہ میرا نمبر بڑی دیر سے آیا، لیکن آج اس بات کی خوشی بہت ہے کہ آج جلسہ فجر کی اذان کے وقت مکمل ہوگا، اور انشاءاللہ جو بھی سوئے گا وہ فجر کی نماز پڑھ کے سوئے گا، ٹھیک ہے نا؟ امید کرتا ہوں اب جتنے پاک لوگ ہیں وہ فجر کے انتظار میں جلسے ہی میں رہیں گے۔ اگر کوئی بدن کا ناپاک ہے یا کپڑوں کا ناپاک ہے تو وہی اٹھ کے جا سکتا ہے، منبر والے لوگوں کو چھوڑ کر، کیونکہ اس میں اکثر امام ہوں گے، مسجد ذمہ داری مسلح کی ہے، یہ لوگ تو اپنی ذمہ داری کے لیے جائیں گے، لیکن باقی تو یہی گمان کیا جائے گا کہ جب جلسہ فجر تک چلنا ہے تو پھر امید ہے انشاءاللہ سارے نماز پڑھیں گے۔ بیٹھے کہاں پہ ہیں؟ کون سی جگہ ہے؟ کرے نماز یہیں پہ پڑھ لی جائے، یہ ریکارڈ ہو جائے گا کہ عیدگاہ میں 2 نمازوں کے علاوہ تیسری ایک ہو۔
لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ یہاں سے چیز ہی پڑی جائے، آپ فجر بھی پڑھ سکتے ٹھیک ہے نا؟ چاہیں گے تو نہیں کر کے امید کرتا ہوں جتنے بیٹھے ہوں گے سارے پاک بیٹھے ہوں گے، ہے نا؟ ناراض نہ ہوئیے گا، اور ایک کسی دوسرے کو تاکہ جھانکی بھی مت کرنا، کوئی اٹھ کے جائے تو کبھی منہ دیکھو کہ کون ناپاک بیٹھا تھا، نہیں کرنا نا انشاءاللہ، بیٹھیں گے نا انشاءاللہ۔ میرا نظریہ یہ ہے کہ منبر سے لے کر کے آخری بندے تک یہاں جتنے بھی بیٹھے حضور کے عاشق بیٹھے ہوئے، ابھی تک کوئی ایسا میٹر یا کوئی ایسی مشین نہیں بنی ہے کہ جو کسی بندے کو چھوا کے یہ بتا دے کہ اس کا عشق کتنا کلو ہے، ہاں، مگر اتنا ضرور ہے کہ لوگوں کے اقوال و افعال اس کے عشق کی تفسیر خود بخود بیان کر دیتے ہیں، سمجھ گئے میری بات؟ تو امید کرتا ہوں کہ ساری محبتوں کے ساتھ بیٹھیں گے۔ ابھی بھائی کفیل انبر صاحب بڑے اچھے انداز میں نعت و منقبت کے اشعار سنا رہے تھے، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے وہ ان کا ترانہ کیا تو نے نہیں دیکھا، اور ماشاءاللہ اس کو پڑھتے بھی اچھا ہے، اللہ ان کو مزید ترقی اور برکت عطا فرمائے۔ ان سے پہلے ترجمان مسلک اعلیٰ حضرت، شاعر مسلک اعلیٰ حضرت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت بھائی اسد اقبال کلکتوی صاحب قبلہ حضور کی نعت پڑھ رہے تھے، بڑے اچھے انداز میں پڑھا اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے سنا۔ اللہ تعالیٰ اسد بھائی کی عمر میں بھی پناہ برکت عطا فرمائے۔ کتنے اعتراضوں کے جوابات تو یہ ایک مصرے میں دے کے چلے جاتے تھے، اور کتنے حاسدین کا گلا ایک ہی شعر سے گھونٹ بھی دیتے ہیں، اس لیے ہمیشہ جھگڑوں میں بنے رہتے ہیں۔ دشمن احمد پہ شدت کی، ہاں اس لیے میں نے ایک شعر پڑھا تھا بھائی، اس میں ایک شعر تھا، امام احمد رضا نے کب اس کو دفن کر ڈالا، امام احمد رضا نے کب اس کو دفن کر ڈالا، وہابی ابھی ارواح ثلاثہ لے کے بیٹھے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے، یہ بھی آپ نے جھلک دیکھی ہے، ایسے کئی سارے ہتھیار ان کی جیب میں رکھے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، انہیں عزت دینی چاہیے، کبھی یہ بات نہ کرنا ہم نے پیسہ دیا ہے، یہ کوئی چیز نہیں، آپ ہم سے کہیں ابھی آپ کو ہم دے کے جائیں، مگر کسی شاعر کو آپ نہ چند دنوں کی کمائی میں نہیں تول سکتے، نہیں تول سکتے۔ دولت کی اوقات تب پتہ چلتی ہے جب عمر گزر جاتی ہے، بندہ ایڑیاں رگڑتا رہ جاتا اور حضور کی دربار کی حاضری نہیں ہوتی ہے، تب پتہ چلتا دولت کی کوئی اوقات نہیں۔ یہ سب نصیب کی بات ہے، خالی اگر پیسے سے کوئی نعت خواں بن جاتے نا تو ساری نعت خواں ہوتے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، تو ان باتوں پہ غصہ نہ کیا گیا، اور نعت ہو یا تقریر ہو اتنی سنا کرو جتنی ہضم کر لیا۔ بات کڑوی آ رہی ہے، برداشت کیجئے گا، اور میں اسی سے مشہور بھی ہوں، میں پہلے کہہ دوں میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ بھیا کپڑے ٹھیک ہے آپ کے؟ یہ جو جا رہا ہے اچھا چائے والا، ارے بھائی چائے والوں سے بھی بڑا کھاتا ہے۔
چائے والا ہلکے میں مت لینا، پتا نہیں کب چائے والا کام ہو۔ اگر آگے نہیں بڑھا تو صرف مسجد کا امام ہی آگے نہیں بڑھا، باقی چائے والا بھی پرائم منسٹر بن گیا، لیکن امام آج بھی 6,000 روپے بیچارہ رکھا ہوگا۔ ہمیں سوچنا چاہیے تھوڑا سا امام کی بھی ہم لوگ ترقی کریں تاکہ وہ نماز خشوع خضوع سے پڑھائے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت دل ہی نہیں لگ رہا نماز میں، امام کیسا رکھا ذرا یہ بھی بتا کہ امام تو بہت اچھے ہیں، بگ بگے کپڑے پہنتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، صاف ستھرے۔ بھائی کپڑے دیکھیں تو نے کپڑوں کا خرچ بھی ہوتا ہوگا، کہاں دیتے ہیں نا 7,000، تو 7,000 روپے ایک بچے کی اسکول کی فیس ہوتی ہے مہینے کی۔ اگر آپ کسی صحیح اسکول میں بچے پڑھا رہے ہیں تو 7,000 روپے ایک بچے کی اسکول کی فیس ہوتی ہے۔ کہہ رہے ہم دے رہے ہیں، آپ نے 7,000 دی، چلو 5,000 اس نے بچوں کی فیس بھر دی، 2,000 بچے۔ ایک وقت میں منیمم ایک چولہے کا خرچ اگر 3 ممبر، 2 میاں بیوی، 5 لوگ اگر ہیں نا تو منیمم کم سے کم خرچہ 500-600 روپے ایک وقت کے کھانے کا۔ بچے کتنے تھے؟ 2,000۔ ایک وقت کے کھانے کا خرچہ کتنا؟ 500 میں نے کم سے کم جوڑا ہے، 500 کم سے کم جوڑا، 1,000 روپے روز کا خرچ ایک چولہے کا ہے، روز کا خرچ ہو گیا۔ اب 2 دن میں 2,000 ختم، 28 دن امام کیا کرے گا؟ تعویذ کرتا تو کہتے ہیں دیکھا رکھنا نہیں ہے، ڈوری کرنا ہے، دکان کر لے کہ نہیں رکھنا، امام صاحب نے دکان رکھ لی۔ ہم اتنا دیتے بھی نہیں ہیں کہ اس کے بچوں کا خرچہ چل سکے، اور اسے کچھ کرنا بھی نہیں دیتے، تو پھر ایک کام کرو زہر دے دیا۔ یہ سچی بات ہے، حقیقت بات ہے، پھر زہر دے دو۔ اب جب قرض والے، مرچ مسالے والا، گوشت والا، شادی کے خرچے لین دین، اپنوں کا لین دین، شادی کے جو خرچے ہوتے ہیں وہ جب امام کے سر پہ آتے کرنا ضروری ہوتے ہیں کچھ کام۔ مثال کے طور پہ ایک موٹی سی بات لے لیں، جو نیوتا دیا جاتا، نیوتا چلتا نیوتا کیا کہتے ہیں اس کو؟ ادھر نیوتا ہی کہتے ہیں نا۔ وہ کیا ہوتا کہ شادی ہوئی عبداللہ بھائی کے بیٹے کی، تو ولیمے میں گئے، 1,000 کا نیوتا جیب میں ڈالا، کھانا کھایا، لکھوایا، آ گئے۔ 2 باتیں بتائیے، ارباب ممبر کی صرف دعائیں چاہیے اور آپ کی توجہ، بات صحیح لگے نا تو اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ آپ نے جو 1,000 روپے دیے ہیں کیوں دیے؟ مدد کے طور پہ یا قرضے کے طور پہ؟ جی لکھوائے کیوں؟ اگر مدد کی تھی تو لکھوائے کیوں؟ لکھوائے تھے، اس کا مطلب آپ نے یوں لکھوائے کہ یہ پپن کو میرا نیوتا یاد رہے، میں 1,000 دے کے جا رہا ہوں، یہ 1,100 دینے آئے۔ سمجھ پا رہے ہیں پیچھے تک سارے لوگ؟ اگر ہم دے رہے ہیں تو اس لیے دے رہے ہیں تاکہ یہ ہمیں بڑھا کے دے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یا تو لکھی ہوئی کاپی کھو جاتی ہے، یا جس نے دیا ہے وہ بندہ ہی مر جاتا ہے، یا جس کو دیا ہے وہ مر جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ ہوتا ہے کہ نہیں بھائی؟ جس نے بیٹے کی شادی کی اس نے بھیک مانگی آپ سے، اور اسے مانگنے کی اجازت ہے؟ نہیں، مانگنے کی اجازت علامہ جلال الدین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اسد اقبال صاحب اور میں تمام تر علماء، نام نہیں جانتا ہوں جن کے، سمجھتا ہوں یہ ممبر پر بیٹھے سارے ذمہ دار ہیں، اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ کے جا رہا ہوں، اس بات ذمہ داری کے ساتھ کہہ کے جا رہا ہوں۔ مانگنے کی صرف اس کو اجازت ہے جس کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا موجود ہو۔ جب اس نے مانگے ہی نہیں، آپ نے دیا تھا، زبردستی کا آپ نے اس کو مقروض بنایا۔ اگر کوئی کسی کا 1 روپیہ لے کے مر گیا، اس نے معاف نہیں کیا اور اس نے دیا نہ، تو فرمایا گیا کہ 1 روپے یعنی کہا گیا کہ 1 پیسے کے بدلے اس کی 500 مقبول نمازیں اس کو دلوائی جائیں گی جس کا قرضہ ہو، وہ بھی مقبول، وہ والی نہیں جس میں سجدے میں جا کے امام کے انگوٹھے چیک کر رہا تھا۔
وہ نمازیں جو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھی گئی، جن میں للہیت تھی، ایسی 500 نمازیں لی جائیں گی. کچھ سوچ رہے ہوں گے ہم پہ تو ہے ہی نا، لے لو کیا لوگے. فرمایا گیا جب نیکیاں کم پڑ جائیں گی تو اس کے گناہ لاتے دیے جائیں گے، پھر گناہ لاتے دیے جائیں گے. تو یہ کچھ ایسے ضروری بلا ضرورت کے خرچے ہوتے ہیں جو کرنے پڑتے ہیں. آپ سے صرف اتنا کہوں گا، میرے ایک بھائی نے کہا تھا مدد کے لیے دیے جاتے ہیں، میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا میرے بھائی، اگر بڑے ہو تو چھوٹا سمجھ کے تسلیم کرو، اور اگر چھوٹا ہو تو بڑا بھائی سمجھ کے تسلیم کرنا. سفید بالوں والے بیٹا سمجھ کے میری بات مان لینا. اگر نیکی کرنے کی خواہش ہے تو کسی امیر کے دروازے پر ولیمہ کھا کے نیوتا نہ لکھواؤ. کسی کی بیٹی کی شادی کا کھانا کھا کر کے اس کے لیے آپ جا کر کے اس کو 500 روپے کا قرض مند بنا بناؤ. اللہ نے دولت سے نوازا ہے اور تیری نیکی کی نیت ہے تو جا ہاسپٹل جا کر کے دیکھ. کتنے غریب پر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس ایک پیسے کی دوا کا، ایک وقت کی دوا کا پیسہ نہیں ہوتا ہے، ایک خوراک دوا کے لیے وہ دروازے کے باہر ڈال دیے جاتے ہیں. کہ اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جس کے پاس بیڈ کا خرچہ دینے کا پیسہ نہیں ہوتا. کہ ڈاکٹر اتنے چلاک بھی ہوتے ہیں، اٹھا کے باہر ڈال دیتے ہیں، ہاتھ میں بوتل لے کے مریض پڑے رہتے ہیں. اگر تم رب کی رضا چاہتے ہو اس پیسے کو لو، ہاسپٹل چلے جاؤ، کسی کے آگے نام نہ لکھوانا، نام نہ بتانا، وہ پیسہ کسی غریب کی جیب میں ڈال دے. خدا کی قسم سے کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا اور ساتھ میں مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اصلاح معاشرہ. بڑا خوش ہو رہا، بڑا خوش ہو رہا. کہہ رہا 2.5 لاکھ آئے ہوتے میں ویوہار اچھا تھا، کدے مقروض ہو گیا 2.5 لاکھ کا. ویوہار نہیں ہے، فکر کر 1-1 روپیہ دے کے جانا ہے. اور کئی تو اتنے اچھے ہوتے ہیں اگر نوتا ان کی شادی بنائے گھر کو پہنچ جا. میرا لکھا نہ تھا کہ کاپی میں کہ تھا تو پھر آئے کیوں نہیں. مطلب ایسے لوگ بھی ہمارے سماج میں. تو کبھی کبھی ایسی ذمہ داریاں آتی ہیں کہ جو کرنی پڑتی نہ کی جائے تو سماج پورا کہتا ہے. مثال کے طور پر ضرورت ہے نہیں ہے جوڑا بنا کے لے کے جانا. جس امام کو تم نے 7,000 دیے، 5,000 تعلیم میں لگ گئے اور 2 دن اس کی ہڈیا کا خرچہ چلا. جب وہ مصلی پہ کھڑا ہوگا تو بتاؤ اسے بہن کی بیٹی کی شادی یاد نہیں آتی ہو؟ گوشت والے کا تقاضا یاد نہیں آئے گا؟ مسالے والے کی باتیں یاد نہیں آئیں گی؟ اسے وہ بات خیال نہیں آئے گی کہ میں بچے کی دوا لے کے آیا تھا، ابھی تک ڈاکٹر کی فیس نہیں گئی ہے. بتا جب مصلی پہ کھڑے ہو کر کے وہ ڈاکٹر کی دکان کا چکر لگائے گا تو تجھے خدا تک کون لے کے جائے گا؟ اس لیے اماموں کی تنخواہ اتنی کر دو کہ جب یہ مصلی پہ کھڑے ہو تو پھر خیال زمانے کا چکر نہ لگائے، رب کے گھر کا چکر لگا رہا ہو. اور جب دل میں صرف رب کی یاد ہوگی تو خدا کی قسم صرف اکیلا رب کی بارگاہ میں نہیں جائے گا، جتنے پیچھے کھڑے ہوں گے سب کو لے کر رب کی بارگاہ میں چلا جائے گا. تو یہ علماء اہل سنت اللہ علیہ سلامت رکھیں. آپ سے تھوڑی سی میری گزارش ہے، خیال کریں اللہ نے پیسہ دیا تو صحیح جگہ لگائیں. ابھی آتے ہوئے راستے میں چونکہ میں گاڑی خود چلا رہا تھا، بھیڑ کی وجہ سے گاڑی رکی تو آنکھیں بند کر کے تو گاڑی نہیں چلا سکتے، سب ٹپتا ہے، سب ٹپتا ہے. اس مجمع کو دیکھ کے طبیعت راضی ہو رہی. بہت عاشقوں کا ہجوم ہے. کم سے کم یہ تو ہے کہ جلسے کی بدتمیز عورتوں سے زیادہ، میلے کی بدتمیز عورتوں سے زیادہ جلسے میں آنے والے عاشقوں کی تعداد ہے. مگر اتنا ضرور آپ سے کہہ کے جاؤں گا، یہ عرس ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم سے اللہ بھی راضی ہو جائے، رسول اللہ بھی راضی ہو جائے. یہی مقصد ہے. بیٹھے نا پردھان جی، اللہ سلامت رکھے مرتضیٰ بھائی کو، ان کے ذریعے ہمارے بابو بھائی کے ذریعے آپ تک میری رسائی ہوئی ہے. بس میری یہ بات یاد رکھ لیجئے، اگر اس میں تبدیلی آئی تو جلسہ کرانا، ورنہ پھر ہر بندہ ہر مہینے 10 دن اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں بیٹھنا. جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، ہمارے عرصوں میں اللہ کا شکر ہے کافی سدھار آیا، لیکن ابھی بھی کچھ جگہوں پہ بڑی بدتمیزیاں ہیں. جب گاڑی آپ کی بستی میں گھسی نا تو 90% مارکیٹ میں لڑکیاں تھیں
کے بیچ کچھ مرد بھی تھے. آپ مجھے بتائیں کیا ہماری غیرت مر چکی ہے؟ ہماری حیا کا جنازہ نکل چکا ہے؟ وہ جو نقاب میں میلے کے اندر دکانوں کے چکر لگا رہی ہے وہ کسی غیر کی بیٹی نہیں، یا تو تیری بیٹی ہے یا میری بیٹی. بتایا جائے مجھے، یا تو تمہاری بیٹی ہے یا میری بیٹی. کیوں آئی میلے میں؟ کیا ضرورت تھی اس کی یہاں آنے کی؟ کیا شریعت اجازت دیتی ہے؟ بولو، شریعت اجازت دیتی ہے؟ اما یار بنا محرم کے عورت حج کے لیے نہیں جا سکتی. تو نے بے لگام میلے میں بھیج دی. حساب نہیں دینا اللہ کو، منہ نہیں دکھانا اپنے رب کی بارگاہ میں. آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، پورے علماء کی ذمہ موجودگی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں، کائنات میں زمین پر سب سے اچھی جگہ مسجدوں کو بتایا ہے. کیوں کفیل بھائی؟ سب سے اچھی جگہ، سب سے اچھی جگہ. لوگ کہتے ہیں یہ کڑوی باتیں کر کے جاتا ہے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کلتے راز سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی. حالات ہم بناتے ہیں ایسے کہنے کے. اور اللہ کا شکر ہے ہمیں کہ مولوی نہیں ہے جو نذرانہ لے کر کے الو بنا کر کے میٹھی میٹھی باتیں کر کے چاپلوسی کر کے چلے جائیں. بات منہ پہ کہہ کے جائیں گے دوبارہ بلانا یا مت بلانا فکر اس کی نہیں ہے. ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کوئی روٹے تو روٹے مدینے والا نہ روٹے. ہم رب کی کائنات میں رہتے ہیں. پائے مرا رنگ نیست ان کے خدا تنگ نیست. کان کھول کے سن لیجئے، اگر عورت کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے مجھے بتا تو سکی سب سے اچھی جگہ مسجد ہے. سب سے بڑی عبادت نماز ہے. نہ اس سے اتنی بڑی عبادت ہے، نہ قرآن خوانی اتنی بڑی عبادت ہے جتنی بڑی عبادت نماز ہے. عورت کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں، 5 وقت نہیں جا سکتی ہے. چلو جمعے میں تو جا سکتی تھی لیکن جمعے میں بھی اجازت نہیں. چلو آپ جمعے میں نہیں گئی، الوداع جمعے میں جا سکتی تھی پھر بھی نہیں گئی. چلو عید میں جانے کی اجازت ہوتی پھر بھی اجازت نہیں ہے. بقرعید میں بھیج دیا جاتا پھر بھی نہیں بھیجا گیا. بتاؤ تو صحیح میرے ذمہ دار علماء، عورت کو کیوں نہیں بھیجا گیا؟ مشیت کیا چاہتی ہے؟ تو جانتے ہو مدینے والے نے جس نے عزتوں کے پہرے بیٹھائے ہیں، جس نے حیا کی دیواریں اونچے کی ہے، اس نبی کا پیغام ہماری آنکھیں کھولتا ہے. وجہ صرف اتنی ہے اگر عورت مردوں کے ساتھ کھڑی ہوگی تو وہاں سے خطاؤں کے دروازے کھلیں گے، فتنے برپا ہو جائیں گے. اگر مرد عورت کا اختلاط ہوگا تو وہاں سے فتنے جنم لیں گے. چاہے مسجد ہی کیوں نہ ہو، عورت کو مرد کے ساتھ آنے کی اجازت نہیں. اب مجھے پتا جو اسلام عورت کو مسجد سے اجازت نہیں دیتا وہ میلے مزار پہ آنے کی اجازت کیسے دے سکتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ورث شہید ملت، ورث اصلاح معاشرہ، حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ. بڑا خون لگا گیا اس دین کے لیے، بڑی قربانیاں دی گئی ہیں. ہمیں تو پتا نہیں چلا نا، نہ ہمارا باپ کٹا، نہ ہم نے بیٹے کی لاش کے ٹکڑے دیکھے، نہ ہم نے بھائیوں کو بنا کفن کے دفن کیا. ہمیں کیا پتا دین کیا ہے؟ پوچھ کبھی فلسطین والوں سے، کبھی 6 ماہ کے بچے کی جلی لاش اٹھاتے ہیں، کبھی 6 سال کے بچوں کے کٹے گلے دکھائے جاتے ہیں. ان سے پوچھو تو سکی یہ قربانیاں کس کے لیے ہے؟ آج بھی ان کا اعلان یہی ہے کہ یہ ایک ایک بچہ تو کیا ہم اپنی پوری ہستی فنا کر دیں گے لیکن مصطفیٰ کے دین پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. یہ فلسطین کے بچوں کی صدائیں ہیں. ابھی ہمارے گھر پہ بم نہیں گرا ہے، ابھی بچے نہیں کاٹے گئے ہیں، اس لیے اسلام کی قدر نہیں ہے کیونکہ تم بیٹیوں کو آوارہ نکال دیتے ہو. نہیں میرے بھائی قدر کرو اسلام کی. شاید تمہیں تاریخ یاد نہ ہو تو بتاتا چلو، تمہیں پتا ہے جنگ احد کا موقع ہے. میرے نبی کے شفیق چچا جو مصطفیٰ کی طاقت بھی کہے جاتے تھے، آقا کی کمر کا زور جنہیں کہا جاتا تھا، جن کو مصطفیٰ کا شیر کہا جاتا تھا، اللہ اکبر، وہ امیر حمزہ جو مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ امیر حمزہ جو مصطفیٰ کی ہمت میں جب آئے گئے دین میں تو دین کو طاقت مل گئی ہے. اسی امیر حمزہ کی کہانی سن پیارے. آج کے بعد بیٹیوں کو گھر سے مت نکالنا. تجھے کیا پتا دین پہ کتنی بڑی قیمت لگی ہے. جب جنگ احد ہوئی ہے میرے محبوب نے کہا تھا شہیدوں کے لاشیں اکٹھے کیے جائیں. صحابہ لاشیں اٹھا کے لا رہے ہیں لیکن جب خبر ملی ہے صحابہ میرا چچا کہاں ہے، کسی نے کہا یا رسول اللہ فلاں کٹھے میں لاش پڑی ہوئی ہے. آقا کریم نے کہا جاؤ میرے چاچا کو اٹھا کے لاؤ. جب اٹھانے کی بات آئی ہے صحابہ کی گردنیں جھک گئی کہ یا رسول اللہ ساری لاشیں اٹھائی جا سکتی ہے لیکن امیر حمزہ کی لاش کو نہیں اٹھایا جا سکتا. میرے محبوب نے کہا تھا کیا ہوا؟ کہا آقا دیکھو تو صحیح، نہ
نہ آنکھیں سلامت ہے، نہ ان کا سینہ سلامت ہے، ان کا کلیجہ بھی نکالا گیا ہے، نہ کان بھی کٹ چکے ہیں۔ جب میرے محبوب نے اتنا سنا ہے، درد اتنا ہوا کہ محبوب نے آج سر پہ کالی پٹی باندھ لی ہے، کالی پٹی باندھ لی ہے۔ کہتے صحابہ میرے چچا کے بارے میں بتاؤ، میرے چچا کے بارے میں بتاؤ، اور تجھے کیا پتا دین پہ کیا لگا ہے، دین کیسے ہم تک پہنچا ہے، ہماری خیر چاچ جانی چاہیے، تاریخ اٹھائیے۔ جب محبوب چچا کی لاش کے پاس آئے ہیں، خدا کی قسم زمین کانپ رہی تھی، زمین کانپ رہی تھی۔ کون درد کا اندازہ لگائے گا؟ جب حضرت صفیہ آئی ہے بھائی کی شہادت کی خبر سن کے، میرے نبی نے کہا تھا زبیر اپنی بہن کو جا کے روک دو، اپنی امی کو جا کے روک دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھائی کے لاشے کو آ کے دیکھ لے، اگر دیکھ لیا تو بہن ہے برداشت نہ کر سکے گی۔ کیا حال تھا میرے نبی کے شفیق چچا کا؟ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، اس محبوب نے پھر بھی دین پھیلانے کے لیے کائنات کو طرز خلافت بھی دیا، برابری کا بھی سبق پڑھایا ہے۔ تاریخ پڑھے تو سکی، جب اسی لاشے کو دفن کرنے کی باری آئی ہے، میرے محبوب کے ایک اور صحابی ہیں جن کے لیے کوئی کپڑا نہ تھا، ان کو تاریخ میں مصعب بن عمیر کہا جاتا ہے، یہ بھی مصطفیٰ کے شہید لاڈلے صحابی ہیں۔ جب دونوں لاشوں کو لا کے رکھا گیا اور رکھنے کے بعد کفن کر لیے، جب قبر میں اتارا گیا، آقا کریم کہتے ہیں لاؤ صحابہ کو چادر ہے۔ حضرت صفیہ آگے بڑھی، محبوب اپنے بھائی کے لاشے کے لیے میں 2 چادریں لے کر کے آئی ہوں۔ مصطفیٰ نے چادروں کو دیکھا، چادریں 2 ہیں جو حضرت امیر حمزہ کے لیے آئی ہیں، سامنے 2 لاشیں ہیں۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ دونوں چادریں میرے چچا کو دے دو، بلکہ آقا کریم کا تاریخ ساتھ فیصلہ سننا۔ میرے نبی نے کہا تھا کہ صحابہ جی یا رسول اللہ کہ ایک چادر میرے چچا کو دیں، ایک چادر مصعب بن عمیر کو دیں۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ایک چادر چھوٹی ہے، دوسری بڑی ہے، کس کو کیا دیا جائے؟ میرے نبی نے کہا کہ یہاں پہ قرآن ڈال لیا جائے، جس کے نام میں جو چادر آ جائے اس کو وہ چادر دے دی جائے۔ اللہ اکبر، جب قرآن ڈالا گیا، بڑی چادر مصعب بن عمیر کے حصے میں آتی ہے، چھوٹی چادر میرے چچا کے، میرے نبی کے چچا کے حصے میں آتی ہے۔ جب امیر حمزہ کو چادر اڑائی گئی ہے، پیر چھپاتے ہیں تو چہرہ کھل رہا ہے، چہرہ چھپایا جاتا ہے تو پیر کھل رہے ہیں۔ آج تو 20-20 ہزار کا کفن دینے کو موجود ہے، پھر بھی اسلام سے پیار نہیں ہے۔ آج لاکھوں کی دولت تو ہم 40 کے نام پہ لوگوں کو دعوتیں کھلانے میں اڑا دیتے ہیں، ہمیں کیا پتا اسلام کیسے پہنچا ہے؟ پر تاریخ اٹھا کر کے دیکھ تو سکی، جب چہرہ چھپایا جا رہا ہے، پیر کھل رہے ہیں، پیر چھپائے جا رہے ہیں، چہرہ کھل رہا ہے، صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ کیا کیا جائے؟ چادر اتنی چھوٹی ہے کہ پیر چھپاتے تو سر کھل جاتا ہے، سر چھپاتے تو پیر کھل جاتے۔ میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا صحابہ میرے چچا کے چہرے پہ کپڑا ڈال دو، آقا پیر کھل گئے ہیں، فرمایا ہاتھ سے چھپا دو۔ تاریخ گواہ ہے، دنیا جانتی ہے، میرے نبی نے اپنوں کی قربانی اس لیے دی تاکہ قیامت تک اسلام کا پرچم یوں ہی لہراتا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مذہب اسلام، شریعت محمدی، دین مصطفیٰ۔ قدر کرو اس دین کی یار، بڑی محنت سے یہ دین پہنچا ہے، بڑی قربانیاں ہیں اس دین میں۔ میری بہن، میری بیٹی، جب تیرا بھی جی چاہے نا کسی میلے میں نکلنے کا تو تجھے خدا کا واسطہ کچھ سوچنا یا مت سوچنا، مدینے والے کا احسان یاد کر لینا، صرف حضور کا احسان یاد کر لینا۔ یہ میلے، یہ بازار کیا دیں گے تجھے سوائے رسوائی کے؟ کچھ نہیں دیں گے۔ تو دنیا میں چمک دمک کے چکر میں پڑی ہے، رب نے تیرے لیے جنت میں چمکتے محلات بنا ڈالے۔ ہاں، تیرا انتظام تو جنت میں کر دیا گیا ہے۔ میری بہن، تیرا قدم نہیں بہکنا چاہتی۔ اور نوجوانوں، بہن بیٹیوں کو سمجھاؤ، انہیں سنبھالو، انہیں بتاؤ تمہیں کنیز فاطمہ زہرا بنایا گیا ہے، تمہیں کنیز فاطمہ زہرا بنایا گیا ہے۔ اور یہ سارے تماشے جو ہو رہے ہیں نا نوجوانوں، ہمارے گھروں میں چلنے والے سیریلوں نے ہماری پوری کائنات تباہ کر رکھی ہے۔ جو ریل لائف میں دیکھتے ہیں وہی ریئل لائف میں لے کے آتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ 3 گھنٹے کا کیریکٹر ہماری زندگی گزروا دے گا۔ نہیں، اس 3 گھنٹے کے کریکٹر سے تیری زندگی نہیں بنے گی۔ اگر تجھے زندگی گزارنی ہے نا تو خاتون جنت کا 26 سالہ کریکٹر یاد کرنا ہے۔ ہاں، ابھی کی بیٹی کا 26-27 سالہ کریکٹر یاد کر، پھر تجھے پتا چلے گا دین کیا ہے، پھر تجھے پتا چلے گا دین کیا ہے۔ خیرت چلی گئی ہماری، اور ہم اسے کہتے ہیں عرس ہے ہمارا، میلہ ہے ہمارا، ہم نے تماشے بنا دیے۔ حضور شہید ملت آج مزار میں لیٹے ہیں،
اگر رب نے پابندیاں نہ لگائی ہوتی نا، کچھ پہرے نہ بٹھائے ہوتے تو میں آپ کو لے کے جاتا، پوچھواتا جا کے مزار والے سے، بتا اس میلے سے راضی ہے کہ نہیں؟ یہ جو عورتوں کی بھیڑ لگ رہی ہے یہ اچھی لگتی ہے کہ نہیں؟ یہ جو عورتیں میلوں میں ٹہل لگی ہیں اس سے تو راضی ہے کہ نہیں؟ خدا کی قسم اجازت ہوتی نا تو وہ نکل کے تھپڑ مار کے کہتے بے غیرت، مزار یوں ہی نہیں بنا ہے، ہم نے کردار کی بھی حفاظت کی ہے، نظروں کی بھی حفاظت کی ہے، ہمارے دن روزوں میں گزرتے تھے، راتیں قیام میں گزرتی تھی، اسی وجہ سے اللہ نے ہم زمین کے نیچے آئے ہیں، رب نے زمین کے اوپر میلے لگائے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں جتنا بڑا دھوم دھمکڑ ہو جائے اتنا ہی بڑا مزار، اتنا ہی بڑا میلہ؟ نہیں، مجھے بتاؤ آپ کے علاقے میں کتنے آئی ایس ہیں، کتنے آئی پی ایس ہیں؟ عرصوں سے دکانوں کا کیا لینا دینا؟ کیا مطلب ہے دکانوں کا؟ تمہاری بیویوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے تم ہو، اور اگر تم اس لائق نہیں تو تمہیں نکاح کرنے کی اجازت کس نے دی؟ ہاں، شرم آنی چاہیے۔ کئی باتیں ایسی ہیں جو مائک پہ میں نہیں کہہ سکتا، آپ ہی کے عرص کی، آپ ہی کے میلے کی ہے، اشارتاً سمجھ لو ڈاکٹر اقبال کا وہ شعر شاید اسی میلے کے لیے تھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان۔ میں ان نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے عرس کے موقع پہ حضور کی محفل سجانے کا آغاز کیا۔ کم سے کم دو ہی بھی سدھریں گے تو لوگ کم سے کم بدلیں گے تو کچھ لوگ۔ وہ میرے بھائی کم سے کم بیٹیوں کو حیا کا درس دو، انہیں بتاؤ میری بہن میری بیٹی، اگر تو باغیرت نہیں ہوگی تو پھر آنے والی نسل اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں ایک بات جانتا ہوں، زمین اچھی ہوتی ہے تو فصل اچھی ہوتی ہے، ماں اچھی ہوتی ہے تو نسل اچھی ہوتی ہے، ماں اچھی ہوتی ہے تب نسل اچھی ہوتی ہے، اگر مائیں اچھی نہیں ہوں گی تو نسل اچھی نہیں ہوگی، اصل نسل اچھی نہیں ہوگی۔ یہ جو تماشے بنا رکھے ہیں نا، میلے ڈرامے جھولے، کیا ہو رہا ہے؟ کیا مطلب ہے ان چیزوں کا؟ کوئی مطلب نہیں، اور یہ بند کرو، اور آپ پہ لازم ہے کہ آپ دکانیں آئندہ سال سے بند کرائیں اور کہنا اللہ والے کی بارگاہ ہے، یہاں پہ فریادیں سنی جاتی ہیں اور سنائی جاتی ہیں۔ مجھے خود بتایا جائے کتنے لوگ مزار پہ گئے ہوں گے جتنے میلوں میں آ گئے؟ ساروں نے فاتحہ پڑھی ہوگی مزار پہ؟ آپ خود فیصلہ کریں، پڑھی ہوگی سب نے فاتحہ؟ سب نے نہیں پڑھی ہوگی نا، مشکل سے 20% لوگوں نے فاتحہ پڑھی ہوگی، ورنہ سارے میلوں سے آگے چلے گئے۔ نہ مزار سے مطلب نہ مزار والے سے مطلب، کیا فائدہ پھر ایسے نہ کرے ایسا، نہ کرے۔ جو ہمارے فالتو پیسے خرچ ہوتے ہیں نا باقی چیزوں میں، اس پیسے کو اٹھا کے ہم تعلیم پہ لگائیں، تعلیم پہ لگائیں۔ ہماری قوم کا زیادہ تر جو رجحان ہے نا، برا مت مانیے میں پکا بریلوی ہوں، ہاں بہت پکا بریلوی ہوں، کوئی کچا نہ سمجھے۔ کچھ لوگوں کی زیادتی کی بنیاد پہ ہم لوگ تو کچے بریلوی لگتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم لوگ مزار کا طواف نہیں کرتے تو لوگ کہتے ہیں سنی نہیں، ہم سجدہ ہی نہیں کرتے مزاروں کو تو کچھ لوگ سوچتے ہوں گے سنی نہیں ہے سجدہ نہیں کرتا، ہم چادر پہ چادر نہیں چڑھاتے سوچتے ہوں گے سنی نہیں، جبکہ یہ ساری چیزیں مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا نام بدنام نہ کریں۔ کئی جگہ مجابروں کو دیکھا سجدے کروا رہے ہیں، کوئی طریقہ ڈھوٹ پڑے ایسے مجابروں پہ، پیروں میں گرا رہا تھپکی دے رہا۔ ایک ہوتا چومنا، پیر چومنا الگ چیز ہے، اور متھا ٹیک رہا یہاں پہ، یہ سجدہ نہیں تو کیا گئی؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا طریقہ ہی ہمارا؟ اسے اسلام سمجھتے ہیں ہم لوگ؟ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف ہے۔ اور چادر پہ چادر چٹا لگا دیتے ہیں، اور پھر وہ گٹری بن کے جاتی ہے کس کے گھر؟ مجابر کے گھر، پھر مجابر دکان پہ بیچ لیتا ہے۔ ہمیں تیری تجارت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ مسئلہ اس بات سے ہے کہ جب ایک چادر پہلے سے تو دوسری چڑھائی کی، یہ مسئلہ کیا ہے؟ بتاؤ بھائی کیوں چڑھا رہے ہیں؟ ضروری ہے؟ ٹھنڈ لگتی ہے ولی کو؟ نہیں نا، کیوں چڑھائی؟ کیا مطلب ہے؟ صرف رسمیں چلی آئی،
ایک نے چڑھا دی تو دوسرے نے. اچھا چادر سے نیچے نظر مانتا ہی نہیں کوئی. اللہ میرا یہ کام کرا دے, بابا کے مزار پر چادر چڑھانی ہے. ہو سکتا ہے بھائی کسی خانقاہی بندے کو میری بات کڑوی لگ جائے. ایک بار میں نے کہہ دیا تو عورتوں کو مزار کا مت بھیجو, تو پوری ویڈیو بنا دی اس مولوی اور کہہ رہا یہ وہابیت کی طرف جا رہا مولوی. عورتوں سے پیر دبانا سنیت سمجھتے لوگ, شرم آنی چاہیے. تو کہہ رہا یہ وہابیت کی طرف جا رہے ہیں. وہ میرے بھائی ذرا سمجھو, تھوڑا دماغ لگاؤ. کپڑا ہی اگر ان کے نام پہ دینا ہے نا, ایک جوڑا خرید اور دیکھ گاؤں میں غریب بچی کون ہے. چادر کی جگہ پہ اگر پہلے سے ایک چادر وہاں چڑھی ہے, تب اس جوڑے کو مزار پہ لا اور صاحب مزار سے آ کے کہتے بابا یہ تیری طرف سے فلاں غریب کی بیٹی کے لیے, آپ کی طرف سے یہ فلاں بیوہ کے لیے ہے, آپ کی طرف سے فلاں یتیم کے لیے ہے. حضور میں نے سنا ہے اس کے گھر 8 دن سے کھانا نہیں بنا ہے, آپ کی طرف سے یہ ناچ لے کے آیا ہوں, فلاں غریب کو دینے جا رہا ہوں. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تیری چادر اس کی بارگاہ میں اتنی جلدی قبول نہیں ہوگی جتنا غریب کا جوڑا خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگا. لیکن کرتے ہی کوئی نہیں. آپ کے علاقے میں مزاروں پہ نا عرس زیادہ ہو رہے ہیں اور ہونے چاہیے, لیکن ایسے مزاروں میں کیا کرو جو مزار ہوا کرے. کم سے کم اپنا کوئی دبا لے وہاں, ہاں کوئی تو دبوا ہو. ایک بھی دفعہ نہیں ہوتا اور عرس چل رہے ہیں بھائی, تماشا کر کے رکھ دیا, بالکل مذاق سمجھ رکھا ہے مزاروں کو, مذاق بنا کے رکھ دیا. نہیں ایسے کام نہ کرو, پورا فوکس بالکل مزار پر. اچھی بات ہے بھائی, ہم بھی مانتے ہیں لیکن اتنا مانو جتنا ماننے کا حق ہے اور جتنا ماننے کا حکم دیا ہے. عورت کہتی میں نے پتیلے ہی بولا تھا تو لے کے جا رہا ہے. چاہے بیچارے پہ بچوں کی دوا کے لیے پیسہ نہیں ہے, لیکن ماما کے دورے پتیلا چڑھوانے بیوی کو لے کے جا رہا ہے. فاتح تو یہاں سے بھی ہو سکتی ہے نا, جہاں ہو وہاں سے فاتح ہو سکتی ہے یار. جہاں کھڑے ہو کے نیت مان لو وہاں سے نماز ہو سکتی ہے, تو جہاں بیٹھ کے ہاتھ اٹھا تو وہاں سے فاتح نہیں ہو سکتی. ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہو سکتی ہے نا. بکری عورتوں کا میلہ کیوں کہہ رہے اگر نہ لے کے گیا نا تو پھر مسئلہ یہ ہے ترکاری میں مرچ زیادہ ہو جائے گی. یہی تو ڈر ہے. تو یہ نہ کریں, خالص دین پہ عمل کریں. خالص دین آپ کو رب نے پیسہ دیا, آپ کے علاقے کی خبر ہے. کچھ دن پہلے بھی عرس تھا اور عرس میں کیا ہوا, قوالیاں. اسی علاقے کی بات ہے, آپ کے گونڈا بہرائچ بلرام پور اسی ایریے کی بات ہے, قوالیاں. اور حالات یہ ہے ہماری قوم کے کہ جو وقت پہ زکات نہیں دیتے وہ تماشوں میں پیسے لٹاتے. کیوں؟ وقت پہ زکات دو, فرض ہے آپ پر, قرض ہے آپ پر, نہیں دو گے تو کوٹے جاؤ گے, بچنا نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں گزارش ہے قوالیوں تماشوں کی محفلوں سے بچیں, دینداری کے کام کریں. اللہ نے اگر دولت سے نوازا ہے, آپ کو رب نے پیسہ دیا ہے, آپ کے پاس پیسہ ہے, اس پیسے کو اٹھائیں, اپنی بستی کے اندر دیکھیں کہ ہماری بستی کے اندر کون بچہ پڑھنے میں اچھا ہے, کون ذکیر ہے, کون آگے بڑھنا چاہتا ہے لیکن غربت آگے نہیں بڑھنے دیتی. اس پیسے کو اٹھا کر کے اس کی فیس میں لگا دو, اسے IAS IPS بنا دو اور ساتھ میں مصطفیٰ کا غلام بھی بناؤ. اس لیے کہ اگر وہ انصاف کی کرسی پہ بیٹھے گا, خدا کے قسم اگر غلط فیصلہ کرے گا, مصطفیٰ کی محبت اسے غلط فیصلے سے روکے گی اور وہ پھر غلط فیصلہ نہیں کرے گا بلکہ زبان اس کی ہوگی پیغام مدینے والے مصطفیٰ کا اس کی زبان سے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. بہت خوب, زندہ باد زندہ باد. تو انشاءاللہ حالت سدھاریں گے اور اس کی وعدہ کریں انشاءاللہ. یہ بھی لگ رہی ہے نا بات ہے, مت بلانا. لیکن یہ ختم کرو, جب تک یہ ختم نہیں کرو گے محبوب کا فرمان جانتے ہو, میرے نبی نے فرمایا دیوس کو جنت کی خوشبو تک نہیں دی جائے گی. حضور دیوس کون ہے؟ فرمایا کہ جس کی گھر کی بہن بیٹی بے پردہ گھر سے نکلے اور وہ انہیں روکتا تک نہ ہو, فرمایا وہ شخص دیوس ہے. اب فیصلہ کریں ہم لوگ, کتنے ہم بہن بیٹیوں کو پردے کی تاکید کرتے ہیں, کتنے ہم میں سے لوگ اپنی بہن بیٹیوں کو پردے کے لیے کہتے ہیں کہ پردہ کیا کرو. خدا را کوشش یہ کرے قیامت میں حضور کو منہ دکھانا ہے, حضور کو منہ دکھانا ہے. نوجوانوں یہ چند سالہ زندگی ہے,
عام طور پہ اگر جی بھی لیے 60-70 سال بس، ورنہ گارنٹی اس کی بھی نہیں ہے. کل اللہ جانے کون کل کا سورج دیکھے گا کون نہیں دیکھے گا. کسی کو نہیں خبر ہے کوئی فجر پڑھ پائے گا کہ نہیں پڑھ پائے گا، کسی کو نہیں پتا، کوئی نہیں جانتا. مگر پھر بھی اگر 60-70 سال عمر ہو بھی گئی تو اس سے زیادہ تو نہیں رہنا. مرنا ہے نا، بولے مرنا ہے کہ نہیں. ہم نے کتنے جنازے اٹھائے، ہم نے کتنے لوگوں کو دفن کیا، ہماری آنکھیں نہیں کھلی. ہمیں نہیں لگتا کہ ایک دن ہمیں بھی موت آنی ہے. ہمیں خیال ہونا چاہیے نا ہمیں بھی مرنا ہے. تو پھر بوجھ بن کے دنیا پہ نہ رہو، پھول بن کے دنیا میں رہا کرو. پھول بن کے دنیا میں رہو. بوجھ اور پھول کا مطلب سمجھے. جب کوئی پاپی مرتا ہے نا تو لوگ ہٹتے ہیں، یار کیا کنڈا دینا ہے، شرابی تھا. کیا کنڈا دینا ہے، جواری تھا. لوگ بوجھ سمجھتے، جلدی پکڑ بھی وزن لگ گیا. لیکن اگر کوئی نیک شخص مر جائے، تم نے دیکھا ہوگا ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں، چل بھائی اب میری باری ہے، اب کندھا مجھے دینا ہے، اب کندھا مجھے دینا ہے. بس وزن نہیں لگتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو جنازے میں لیٹ کے جا رہا ہے نا، یہ صرف اپنی جنت پکی کر کے نہیں لایا، بلکہ جتنے جنازے میں ساتھ آئے ہیں سب کی جنت پکی کر کے لایا. تیاری کریں آخرت کی، تیاری کریں. مرنا ہے، موت آنی ہے. سمجھے، ذرا غور کریں میرے بھائی. حالات کتنے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں ہماری بہنیں مرتد ہوتی جا رہی ہیں، دین سے پڑتی جا رہی ہے. اور ذمہ دار پھر بھی مولوی ہو جاتا کہ مولویوں نے نہیں روکی، مولویوں نے نہیں روکی. مولوی کیا روکے گا یار، مولوی کیا روکے گا. جیسے مؤذن کا کام صرف اذان پڑھنا ہے نا، ویسے مولوی کا کام صرف بتانا ہے. مؤذن اذان پڑھ کے کسی نمازی کا کان پکڑ کے گھر سے نہیں لاتا ہے. اسی طرح مولوی کا کام بتانا ہے، گردن پکڑ کے منوانا نہیں ہے. آپ یہ ذمہ داری اٹھاؤ، آپ یہ ذمہ داری اٹھاؤ، اپنے گھروں کی ذمہ داریاں اٹھاؤ. خدا کی قسم سے مر کے دیکھو، اگر بہن بیٹی تیری وجہ سے جنتی ہو گئی نا تو تو بہن بیٹی کی وجہ سے جنتی ہو جائے. تو بہن بیٹی کی وجہ سے جنتی ہو جائے گا. سنیں ذرا، آج تک ترغیب دی جاتی ہے، ترغیب کہتے ہیں ڈریے مت، شوہر کچھ کہنا آ جائیے. اماں کہتی ہے کوئی بات نہیں ہے، 22 سال روٹی کھلائیے اور کھلا لیں گے 10-20 سال. یہ ماں کہتی ہے بیٹی سے، اور کھلا لیں گے 10-20 سال. بتاؤ اس سے خرابات ہوتے ہیں کہ برباد ہوتے ہیں؟ سارے بولے ہیں برباد ہوتے ہیں نا اس سے. گھر اور کھلا لیں گے 10-5 سال روٹی، کوئی نقصان کی بات نہیں ہے. سنیں، حضور کا دور ہے، حضور کا زمانہ ہے. ایک سے آدمی پردیس جا رہے ہیں تجارت کے لیے. شریک حیات سے کہتے ہیں بیوی میں پردیس جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا میری اجازت کے بغیر گھر سے قدم نہیں نکالنا. بہت غور سے نوجوان میری بات سنیں، میری اجازت کے بغیر گھر سے قدم نہیں نکالنا ہے. وہ تھی جنتی عورتیں، انہیں کہتے ہیں کنیز فاطمہ زہرا. دن بھر چغلی کرتی ہے، رات کو 10 بیویوں کی کہانی سن کے جنتی ہو جاتی. آج تک مجھے 10 بیویاں سمجھ میں نہیں آئی. اگر عجیب مسئلہ ہے، پورا دن چغلی کرے گی، رات کو 10 بیویوں کی کہانی سن لے گی. حافظ جی سنا جائیے واقعہ. بیچارہ حافظ جی دیندار ہے تو دیکھ کے کہتا بھائی ہم یہ نہیں پڑھتے کہ نکالو انہیں. جو کبھی فجر میں نہیں آیا آج آیا. وہ کہہ رہا ہے امام صاحب نہیں رہنے چاہیے، کہا کیونکہ میری بیوی کی انہوں نے 10 بیویوں کی کہانی پڑھ کے نہیں سنائی. یہ ہماری قوم نے بت پال رکھے. بت 10 بیویوں کی کہانی سے نپٹا تھا، 16 سیدوں کے روزے آ گئے. یہ بتا 16 سید کون ہے؟ تو اللہ کے روزے نہیں رکھ رہی، 16 سیدوں کے نام کے روزے رکھ رہی ہے. رمضان میں بکری کی طرح کھاتی رہتی ہے اور یہ آئے 16 سیدوں کے روزے رکھوں گی، اور پھر کہہ رہی جنتی ہے. جنتی سے نہیں کہتے. سنیں، اگر آپ سن لیں تو بہن بیٹی تک میرا پیغام پہنچائیں، اور کسی بھی طریقے سے بہن بیٹی تک پیغام پہنچے تو سنیں. شوہر نے کیا کہا؟ جب تک میری اجازت نہ ہو گھر سے قدم نہ نکالنا. چلا گیا. ایک دن اچانک دروازہ بچا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا تیرا بھائی. کہا کیوں آیا ہے؟ ابا کی طبیعت خراب ہے، تجھے بلانے آیا ہوں. اس نے کہا مجبور ہوں، شوہر نے اجازت نہیں دی، شوہر نے اجازت نہیں دی، اس لیے میں گھر سے باہر قدم نہیں نکال سکتی. بھائی چلا گیا. باپ نے بیٹے کو آتے دیکھا،
پوچھا کہاں تھا شہزادے؟ لیکن نہیں آیا بہن کو؟ کہا اس نے کہا کہ میرے شوہر کی اجازت نہیں ہے۔ وقت گزرتا گیا، طبیعت بگڑتی گئی، پھر طبیعت بہت زیادہ جب خراب ہوئی، اس نے کہا ایک بار اور چلا جا۔ پھر جب بیٹا آیا ہے نا دوبارہ سے، پھر دروازہ بجا، کون؟ کہا ابا کے آخری لمحات ہیں۔ کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا اب سانسیں رکنے لگ گئی ہیں، اگر جیتے جی دیکھنا ہے تو ایک بار چل کے دیکھ لے۔ اس نے کہا میرے شوہر کی اجازت نہیں ہے، اگر شوہر کی اجازت ہوتی تو میں آ جاتی۔ اللہ اکبر، کسی نے کہا چل کے رسول اللہ سے اجازت لے لیں، وہ تو اجازت دے دیں گے۔ لوگ اکٹھے ہو کے حضور کی چوکھٹ پہ گئے، آقا ایسے ایسے معاملہ ہے، شوہر اجازت نہیں دے کے گیا ہے، اس لیے عورت گھر میں ہی جا رہی ہے، آپ اجازت دے دیں۔ میرے نبی نے کہا اگر شوہر نے اجازت نہیں دی ہے تو عبداللہ کا بیٹا بھی اجازت نہیں دے گا۔ اللہ اکبر، نبی نے بھی اجازت نہیں دی۔ بیٹا پھر پلٹ گیا، کہا ابا تیری بیٹی نہیں آئی ہے۔ باپ روتے روتے دنیا سے چلا گیا۔ جب جنازہ تیار کیا گیا، لوگوں نے کہا او یار زندگی میں نہ سکی، آخر بیٹی تو بیٹی ہے، مرنے کے بعد کم سے کم باپ کا چہرہ دکھا دیا جائے، چلو اس کے دروازے پر جنازہ لے کے چلتے ہیں۔ دروازے کے باہر جنازہ آیا، یہ تھی شریعت کی پابند بیٹی۔ جب دروازے کے باہر جنازہ رکھا گیا، کہا گیا بیٹی آ جا، تو نہیں آئی ہے، دیکھ باپ تیرے دروازے تک چل کے آ گیا ہے، دیکھ لے آخری دیدار ہے تیرے باپ کا۔ جب بچی نے اتنا سنا ہے، چیخ نکل جاتی ہے، اندر سے آواز آتی ہے اگر یہاں تک نکل پاتی تو میں وہاں تک بھی جا سکتی تھی، مجبوری ہے میں باہر نہیں آ سکتی ہوں، اگر دکھانا ہے تو میرے باپ کا جنازہ ادھر لے کے آ جاؤ۔ اللہ اکبر، کچھ عقلمندوں نے فیصلہ کیا چلو جنازہ اٹھاؤ، بیٹی کو چہرہ دکھا دو۔ جیسے جنازہ اندر گیا ہے، بیٹی نے باپ کا چہرہ کفن سے کھولا، متھے کو بوسہ دیا، اس کے بعد تلووں میں جا کے سر رکھ کے رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے میرے پروردگار تو دیکھ رہا ہے یہ میرا باپ ہے، یہ دور کا رشتہ دار نہیں ہے، یہ میرا دور کا تعلق والا نہیں ہے، یہ میرا باپ ہے، اس نے میری پرورش کی ہے۔ میرے پروردگار میں نے تیرے محبوب کی شریعت کی خاطر اپنے باپ کے حکم کی پرواہ نہیں کی ہے، میرے پروردگار مجھ سے راضی ہو جا۔ یہ کہتے کہتے بیٹی نے باپ کو الوداع کیا ہے۔ جب لوگ دفنا کے آ گئے، اگلی رات جب آئی ہے، لوگوں نے دیکھا یہی شخص جسے کل دفنایا تھا آج جنت کی بہاروں میں ٹہل رہا ہے، جنت کی بہاروں میں گئے۔ کسی نے کہا یار بتا تو صحیح اتنی جلدی تو جنت میں کیسے آ گیا؟ اس نے کہا عمل تو اچھے نہیں تھے، نیکیاں تو اتنی نہیں تھی، گناہ بہت زیادہ تھے۔ کہا پھر بخشا کیسے گیا؟ کہا مجھے اپنے عمل کا تو نہیں پتا، لیکن اتنا جانتا ہوں جب قبر میں پہنچا رب نے فیصلہ سنا دیا، فرشتوں اس کی بیٹی شریعت والی ہے، ہم نے اس کے صدقے میں اسے جنت والا بنا۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت۔